تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے خاص انگے لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باز نفوس قدسیہ کا صاحب شرافت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک
پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین عظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء عظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں یا مجاہدین اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، ہم جمعۃ المبارک کے دن کے مناقب و فرائض، مناقب و فضائل و مناقب کا سلسلہ شروع کیے ہوئے حضرات، سچی بات ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے کہ جس کی پرواہ نہ کی جائے، کہ جس سے بے اعتنائی برتی جائے، کہ جس کو یوں عام دنوں کی طرح معمولی اور عام دن سمجھتے ہوئے گزار دیا جائے، جس طرح ہم زندگی کے دوسرے ایام نادانی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح دوسرے ایام ہم غفلت میں بسر کیے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح جمعۃ المبارک کے یوم کو بھی ہم غفلت اور نادانی کی نظر کرتے ہوئے گزارتے چلے جائیں۔ حضرات، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جمعۃ المبارک یہ عام دنوں کے جیسا دن نہیں ہے، یہ جمعۃ المبارک کا دن عام دنوں کی طرح کا دن نہیں ہے۔ اس دن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سید الایام بنایا، اس دن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنوں کا سردار قرار دیا، اور اس دن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے پہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے عید کا دن قرار دیا ہے، خوشی کا دن قرار دیا ہے، نجات کا دن قرار دیا ہے۔ اور اس دن کے فیض و برکات، تمام قسم کے فیض و برکات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ماننے والوں پہ برسانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے حضرات، یہ معمولی دن نہیں ہے، یہ عام دنوں کی طرح کا دن نہیں ہے کہ جسے عام دنوں کی طرح غفلت کی نظر کر دیا جائے، جسے عام دنوں کی طرح سستی کی نظر کر دیا جائے۔ جس طرح عام دنوں کی طرح دن گزارتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہم جمعۃ المبارک کے یوم کو بھی گزارتے چلے جائیں۔ حضرات، یہ نادانی ہوگی، یہ غفلت ہوگی، یہ کل کو پچھتاوے کا باعث بنے گا، یہ کل کو کاش کے لفظ کو دہراتے ہوئے، کہتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے کاش کے لفظ کو ادا کرنے کی نوبت آئے گی، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، جب اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے، کہ جس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم سے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے۔ حضرات، ذرا تصور کیجئے، ہماری پوری زندگی اور شعور کی زندگی میں، پوری زندگی بالعموم اور بالخصوص شعور کی زندگی میں جمعۃ المبارک کا دن کتنی بار آیا ہوگا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا حساب لینا ہے، اس کا حساب لینا ہے۔
اور پھر اللہ کو ہم نے کیا جواب دینا ہے کہ عام دنوں کی طرح، عام ایام کی طرح، عام یوم کی طرح ہم نے اس دن سے بھی بے اعتنائی برتی، اس دن میں بھی ہم غفلت میں مبتلا رہے، اس دن میں بھی، اس دن کو بھی ہم نے غفلت کی نظر کر دیا۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس دن کو سید الایام قرار دیتے ہوئے اس دن کے فیض و برکات کو آپ مسلمانوں پہ لوٹانے کا، آپ مسلمانوں پہ برسانے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام مسلمانوں پہ برساتا چلا جا رہا ہے، برساتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی تمام قسم کی رحمتوں کا حساب لینا ہے۔ انہی رحمتوں میں سے ایک یہ جمعۃ المبارک کے دن کی رحمت ہوگی، اس کا حساب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے، افسوس اور رونے کا مقام یہ ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ لوگ ایمان والے بھی ہیں، لوگ اہل ایمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مومن اور موحد بھی کہلاتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو پکے اور سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے آگے چلیے، ربیع الاول کے ایام ہے، عقیدتوں کا مہینہ ہے، عقیدتوں کو نچھاور کرنے کا مہینہ ہے، عقیدتوں کے اظہار کا مہینہ ہے، محبتوں کے اظہار کا مہینہ ہے، عقیدتیں نچھاور کی جاتی ہے، محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، عشق کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضرات، یہ آقا کائنات علیہ السلام کے فرامین، سرور کائنات علیہ السلام کی سنن، آقا کائنات علیہ السلام کی سنتوں پہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کے احکامات پہ ہم مسلمانوں نے عمل نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے یہ احکامات مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ، اسوہ حسنہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو اور کن کے لیے ہے؟ اور مسلمانوں نے ہی عشق کے نعرے لگاتے ہوئے، عقیدتوں کے اظہار کرتے ہوئے، محبتوں کے اظہار کرتے ہوئے سرور کائنات علیہ السلام کی سنن، آقا کائنات علیہ السلام کے فرامین، اللہ ذو الجلال والاکرام کے احکامات کو غفلت کی نظر کرتے چلے جانا حضرات مقام افسوس ہے۔ آج ہم لوگوں کی محافل کا عالم دیکھ لے، لوگوں کی مجالس کا عالم دیکھ لے، کسی بھی لحاظ میں ہو، کسی بھی لہجہ میں ہو، اس کے وقوع پذیر ہونے کا سبب کوئی بھی ہو، دینی لحاظ سے ہو، دنیاوی لحاظ سے ہو، حضرات لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ جوک آتے ہیں، گروہ آتے ہیں، شوق اور ذوق کے ساتھ آتے ہیں، مجمع ایسا ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنی لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن حضرات بیابان ہوتے ہیں، سنسان ہوتی ہے تو اللہ کی مساجد ہوتی ہے، سنسان ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، سنسان ہوتے ہیں تو اللہ کے یہ گھر ہوتے ہیں، مساجد ہوا کرتی ہے۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام کا حکم، وَإِذَا قُضِيَ، اللہ ذو الجلال والاکرام کا حکم، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، وہ کدھر ہے اللہ کے حکم کی عملداری؟ وہ کدھر ہے اللہ کے حکم کی پاسداری؟ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آج مساجد کا عالم دیکھ لیجئے، آج مساجد کی رونق دیکھ لیجئے، لوگوں کی محافل کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لیجئے، لوگوں کی مجالس کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لیجئے۔ حضرات، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ سستی میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کر
کر رہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن اتنا معمولی دن نہیں ہے کہ اسے غفلت کی نظر کر دیا جائے، اس سے بے اعتنائی برتی جائے۔ حضرات، جس طرح جمعۃ المبارک کا دن اپنے ہر لمحے کے ساتھ خاص اور خصوصیات کا حامل ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کو سید الایام بنایا۔ ہم نے جمعۃ المبارک کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کا ایک تفصیلی سلسلہ شروع کر رکھا۔ ہم نے آغاز اور ابتدا سے لے کے جمعۃ المبارک کی تاریخ بھی آپ کے گوش گزار کی، جمعۃ المبارک کے فضائل بھی آپ کے سامنے رکھے، جمعۃ المبارک کے مناقب بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جمعۃ المبارک کی تیاری کے حوالے سے سرور کائنات علیہ السلام کے احکامات فرامین بھی آپ کے گوش گزار کیے، جمعۃ المبارک کے روز کے ایام بھی، جمعۃ المبارک کے روز کے معمولات بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی۔ حضرات، تمام باتیں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ عرض کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے 3 اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ جمعۃ المبارک کے دن کا آغاز کرنا ہے، نماز فجر سے کرنا ہے، اور نماز فجر کس انداز میں پڑھنی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کا معمول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سرور کائنات علیہ السلام سورہ فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس انداز میں آقا کائنات علیہ السلام جمعۃ المبارک کے دن کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن کے معمولات میں سے ایک اہم کام آقا کائنات علیہ السلام پہ کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے۔ اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے آپ کے گوش گزار کیا، اور سرور کائنات علیہ السلام کے احکامات آپ کے گوش گزار کیے۔ آقا کائنات علیہ السلام کا دوسرا فرمان جو جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے بیان کیا تھا، وہ صدقہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس طرح دنوں میں فضیلت جمعۃ المبارک کی ہے، جس طرح راتوں میں فضیلت لیلۃ القدر کی ہے، جس طرح مہینوں میں فضیلت رمضان المبارک کی ہے، بعینہ عام دنوں میں کیے ہوئے صدقے کی فضیلت اور جمعۃ المبارک کے روز کیے ہوئے صدقے کی فضیلت یہ الگ ہے، ان کا مقام الگ ہے، ان کے مراتب الگ ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے نکلتے تھے، جب بھی اپنے گھر سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے نکلتے تھے، گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا حسب توفیق جو کچھ بھی ہاتھ آتا تھا اٹھا لیتے تھے، اور راستے میں جاتے ہوئے مسجد میں پہنچنے سے پہلے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کا یہ معمول ہٹ کے ہے، کسی اور میں یہ معمول نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے حکم دیا ہے کہ جب سرور کائنات علیہ السلام سے ملاقات کا ارادہ ہو، سورہ مجادلہ کی آخری آیات میں اللہ کا حکم ہے جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن آیات اب بھی موجود ہے۔ اللہ کا حکم تھا مسلمانوں کو کہ جب آقا کائنات علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، جب سرور کائنات علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہونا ہے، تو آقا کائنات علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے سے پہلے صدقہ کیا جائے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، لیکن ان کے حکم کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے مسلمانوں پہ مشقت کے پیش نظر منسوخ کر دیا۔ بہرحال وہ آیات موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے انہی آیات کو حجت بناتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر اللہ ذو الجلال والاکرام کا یہ حکم ہے کہ میرے حبیب سے ملاقات کے لیے اگر جانا ہے، پہلے صدقہ کرنا ہے،
تو اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہونے کے لیے بالاعلیٰ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، حکم ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جب بھی گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ گھر سے اٹھا لیتے اور مسجد میں پہنچنے سے پہلے اسے صدقہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تیسرا کام جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ پہ گوش گزار کیا تھا، وہ عبادت کا ہے، وہ روزے کا ہے، وہ خاص عبادت کا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کے چند ایک احکامات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے خاص جمعۃ المبارک کے روز کے لیے کسی عبادت کو خاص کر لینے سے منع فرمایا ہے، یہاں تلک کہ آپ نے روزہ بھی خاص جمعۃ المبارک کے دن کا نہیں رکھنا۔ ہاں، جمعۃ المبارک سے ایک دن پہلے کا آپ روزہ رکھے، ساتھ جمعۃ المبارک کا ملا لیجئے۔ جمعۃ المبارک کے روز کا روزہ رکھا ہے، اگلے دن کا روزہ ساتھ ملا لیجئے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام کا ایک معمول بھی آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آقا کائنات علیہ السلام حضرت جویریہ کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے پوچھا تو نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ عرض کیا نہیں، کل نہیں رکھا تھا۔ فرمایا تو کل بھی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ عرض کیا نہیں، میں آج ہی روزہ رکھا ہے، نہ کل رکھا تھا نہ کل رکھوں گی۔ سرور کائنات علیہ السلام نے پھر حکم دیا افطر، پھر تو روزے کو افطار کر لو۔ اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام نے قیام اللیل کے حوالے سے، تہجد کی نماز کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے رات کو مخصوص کر لینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کے معمول ہے، آپ کا معمول ہے، آپ کے معمول میں جمعۃ المبارک کی رات آتی ہے، آپ ضرور تہجد ادا کیجئے، لیکن خاص ہٹ کے مخصوص کرتے ہوئے صرف اور صرف جمعۃ المبارک کی رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے سے سرور کائنات علیہ السلام نے روک رکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرات آئیے آج بھی مختصر سے وقت میں آقا کائنات علیہ السلام کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام جمعۃ المبارک کا دن کس طرح گزارتے تھے، کس طرح بسر کرتے تھے، یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرتے جا رہے ہیں۔ آئیے آقا کائنات علیہ السلام کا ایک اور فرمان اور ایک اور معمول آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ آقا کائنات علیہ السلام کا معمول ہوا کرتا تھا، یہ آقا کائنات علیہ السلام کی روٹین ہوا کرتی تھی، یہ سرور کائنات علیہ السلام کا معمول ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور، اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق۔ فرمایا جو جمعے کی رات سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان کہ جو جمعہ کی رات سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے درمیان اور بیت العتیق کے درمیان ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، پہلی روایت میں لیلۃ الجمعہ کا لفظ تھا اور اس روایت میں یوم الجمعہ جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین،
سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو سورہ کہف جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے اور دوسرے اگلے آنے والے جمعہ کے درمیان ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، ایک نور بنا دیتے ہیں۔ حضرات، یہ تو اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا اور سکھلایا ہوا دین ہے اور دین اسلام کے احکامات ہے۔ اور جس طرح دن اور رات یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تخلیق ہے، اسی طرح ان میں عبادات بھی اللہ اور رسول اللہ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہی کی جائے تو وہی عبادت ہوا کرتی ہے، وہی باعث اجر ہوا کرتی ہے، وہی باعث ثواب ہوا کرتی ہے۔ اگر دن اور رات اللہ کا ہے تو یہ دین بھی اللہ کا ہے، یہ دین اسلام بھی اللہ کا ہے، دین اسلام کے احکامات بھی اللہ نے نازل فرمائے ہیں اور ان کو ادا کرنا ہے، ان احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کی بندگی کا اظہار کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، ادا کرنی ہے۔ تو پھر حضرات جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے عبادت ادا کرنے کا حکم دیا ہے، بندگی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے، تو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بندگی کے اظہار کا انداز بھی بتلایا ہے، طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اور بندگی کے اظہار کا طریقہ وہی ہوا کرتا ہے، عبادت کے اظہار کا طریقہ وہی ہے جو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا بتلایا اور سکھلایا ہوا ہے، نہ کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو میرے دل کو اچھا لگے یا میرے کسی بڑے بزرگ کو اچھا لگے وہ اسے کرتا ہو، اجر کی نیت سے کرتا ہو، ثواب کی نیت سے کرتا ہو۔ حضرات، وہ عمل کتنا ہی عظیم سے عظیم تر کیوں نہ ہو، وہ عمل کتنے ہی عظیم سے عظیم تر مقاصد کے تحت کیوں نہ سر انجام دیا ہو، وہ عمل کتنے ہی للہیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہ وہ عمل کیا ہو، لیکن سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں وہ عمل نہیں ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں وہ عمل نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات میں وہ عمل نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کتنے ہی عظیم سے عظیم تر مقاصد کے تحت وہ عمل کیا بھی ہو، وہ کبھی بھی باعث اجر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی باعث ثواب نہیں ہو سکتا۔ باعث اجر وہی کام ہے، باعث ثواب وہی عمل ہے جو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھلایا ہے۔ حضرات، آج ہم عقیدتوں کے نام پہ، آج ہم محبتوں کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس انداز میں کر رہے ہیں، الامان والحفیظ، لیکن حضرات ذرا غور کیجیے، حج کے موقع پہ ہم میدان عرفات میں جاتے ہیں، منا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ حج کے ارکان ہے، یہ حج کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ کا حج اس وقت تلک مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تلک آپ میدان عرفات میں حاضری نہ دے لے، جب تلک آپ منا کے مقام پہ اکٹھے نہ ہو جائے، جب تلک آپ مزدلفہ کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائے، آپ کا حج مکمل نہیں ہو سکے گا، آپ کا حج کامل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن حضرات، حج کے موقع پہ ان مقامات پہ جانا یہ فرائض میں بھی شامل ہے، یہ ضروری بھی ہے، یہ واجب بھی ہے، اور ان کا اجر بھی ہے، ان کا ثواب بھی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے،
حج کے علاوہ زائرین عمرہ کے زائرین جو ہوتے ہیں، عمرہ کی غرض سے جو جانے والے ہوتے ہیں، کیا وہ اگر میدان عرفات میں جائے تو ان کو ثواب ملے گا؟ کیا عمرہ ادا کرنے والے اگر مزدلفہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ عمرہ ادا کرنے والے اگر منا میں قیام کرے، منا میں حاضر ہو، کیا ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں حضرات، ہرگز نہیں ملے گا۔ عمرہ ادا کرنے والوں کو میدان عرفات کی حاضری کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ عمرہ ادا کرنے والوں کو منا کے مقام پہ حاضری کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ عمرہ ادا کرنے والے حضرات کو، خوش نصیبوں کو مزدلفہ کی زیارت سے کوئی اجر نہیں ملتا۔ اجر ملتا ہے تو صرف حاجیوں کو ملتا ہے، حج ادا کرنے والوں کو ملتا ہے، حج کے ایام میں ملتا ہے، حج کے ارکان میں شامل ہے۔ حضرات، مینا کی حاضری، میدان عرفات کی حاضری کہ جس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ حج کے علاوہ آپ میدان عرفات جائے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حج میں آپ کو جانا بھی ہے، آپ پہ لازم بھی ہے، آپ پہ واجب بھی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام حج کے موقع پہ آپ کا عرفات جانا باعث اجر و ثواب بھی بناتے ہیں۔ لیکن حج کے علاوہ آپ میدان عرفات کے کتنے ہی چکر کیوں نہ لگاتے رہے، آپ میدان منا کے کتنے ہی چکر کیوں نہ لگاتے رہے، آپ مقام منا کے کی کتنی ہی زیارت کیوں نہ کرتے رہے، آپ کو کوئی اجر نہیں ملنے والا، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ وہ صرف اور صرف آپ کی زیارت ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعین ہی نیکی وہی ہے، قابل اجر وہی عمل ہے جو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلایا ہے، جس کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے عقیدتوں کے نام پہ، آپ اپنی محبتوں کے نام پہ، آپ عشق کے نعرے لگاتے ہوئے جو مرضی کرتے رہے، حضرات وہ بدعات میں شامل ہو سکتی ہے، وہ رسومات میں شامل ہو سکتی ہے، وہ اجر و ثواب میں شامل ہرگز نہیں ہوگی۔ اجر و ثواب میں وہی چیز، وہی عمل شامل ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے۔ حضرات، سورہ جمعہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا جمعۃ المبارک کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جمعہ کے روز جب جمعہ کے لیے منادی کر دی جائے، اعلان اور آذان کہہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اب اللہ کے ذکر کی طرف بھاگتے چلے آنا ہے، دوڑتے چلے آنا ہے، تحمل کے ساتھ نہیں، آرام کے ساتھ نہیں، سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دیوانہ وار جسے کہا جاتا ہے، دیوانہ وار بھاگتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے۔ وذروا البیع، اپنی تجارتوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معمولات زندگی کو فوراً ترک کر دینا ہے جب آذان جمعہ آپ کی سماعتوں سے ٹکرا جائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنے معمولات کو ترک کرنا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم شعور رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آپ کی مصروفیات کا ادراک، آپ کی زندگی کی مشکلات کا ادراک، احساس، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو رخصت دی۔ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، اپنے معمولات کو چلاتے رہو، اپنے معمولات کو بحال رکھو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اپنے معمولات کے ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہو۔ حضرات، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا جمعۃ المبارک کے حوالے سے فیصلہ اور حکم ہے کہ جب جمعہ کی آذان
لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرا جائے، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو تمام کے تمام زندگی کی مصروفیات کو یکسر چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہو جائے۔ اور جمعۃ المبارک کے روز جہاں پہ دوسرے امور ہیں آپ نے درود پڑھنا ہے، جمعۃ المبارک کے روز جہاں پہ دوسرے امور ہے آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے جمعہ کی تیاری کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس طرح جمعۃ المبارک میں سب سے اہم عبادت اذان جمعہ سے شروع ہوتی ہے۔ اذان جمعہ سے لے کے جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی تک کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ خاص وہ وقت ہے کہ جس کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاص قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ وہ خاص عبادت ہے، یہ وہ خاص اللہ کا ذکر ہے۔ اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کی فراغت طلب کا جو حکم ہے، اور حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربع، عبد مملوک او امرات او صبی او مریض۔ یا ایک روایت میں مسافر کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، الجمعۃ حق، یہ جمعہ حق ہے، واجب علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان پہ یہ واجب ہے، اس کی ادائیگی ہر مسلمان پہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، فی جماعت، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے ادا کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ صرف 4 لوگوں کو، الا اربعۃ، 4 قسم کے انسانوں کو رخصت ہے۔ عبد مملوک، غلام کو رخصت ہے کہ جس کا آقا، جس کا مالک جابر ہو، ظالم ہو یا کافر ہو، وہ اپنے غلام کو اللہ کی بندگی کی اجازت نہ دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے اجازت دے رکھی ہے، وہ جمعۃ المبارک کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور امرات، یا عورت ہے، عورت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اختیار دے رکھا ہے، وہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہتی ہے، آئے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ نہیں آنا چاہتی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا، لازم نہیں قرار دیا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور صبی، یا وہ بچہ ہے جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچا، جس کو جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، وہ انسان ہے کہ جس پہ ابھی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوئے، اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے رخصت عطا فرمائی ہے۔ او مریض، یا وہ انسان جو بیمار ہے، جو لاچار ہے، جو لاغر ہے، جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے سے قاصر ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا، کوئی لانے والا ہی نہیں ہے، اس کے پاس جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس انسان کو بھی، اس مسلمان کو بھی جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے رخصت دے رکھی ہے۔ اور مسافر، ایک روایت کے مطابق مسافر کے الفاظ بھی ہے کہ جو شخص سفر میں ہے، دوران سفر جمعہ کا وقت ہو گیا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے وہ کسی مسجد میں حاضر ہو سکے، اس انسان کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے رخصت دے رکھی ہے۔ ان کے علاوہ، ان 5 قسم کے لوگوں کے علاوہ، 5 قسم کے انسانوں کے علاوہ، غلام، عورت، بچہ، مریض
اور مسافر، ان کے علاوہ کسی مسلمان کو جمعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرات آج ہم اپنے علاقے کی، اپنی آبادی کا تناسب دیکھ لیں، اپنی مسجد کی حاضری دیکھ لیں حضرات، مقام افسوس ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری ترجیحات کس طرف ہے۔ کہنے کو ہم مومن ہیں، کہنے کو ہم سچے عاشق ہیں، کہنے کو ہم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، کہنے کو ہم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر، آپ کی حرمت کی خاطر ہم کٹ مر جانے والے ہیں، لیکن مسجد میں ہماری حاضری کا عالم کیا ہے حضرات، مقام افسوس ہے۔ اپنے علاقے کی آبادی کا تناسب دیکھیے، اپنے علاقے کے افراد کی تعداد دیکھیے، اپنی مسجد کی حاضری دیکھیے حضرات، رونے کو دل کرتا ہے، مقام افسوس ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا، من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کے 3 جمعوں کو چھوڑا، جو شخص بلا عذر جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ لِجَمَعَاتٍ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لوگوں کو، قوموں کو، افراد کو جمعۃ المبارک کو چھوڑنے سے بعد آ جانا چاہیے، جمعۃ المبارک کو ترک کرنے سے بعد آ جانا چاہیے، یہ نہ ہو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ پوری زندگی غفلت میں ہی بھٹکتے رہیں، غفلت میں ہی بھٹکتے رہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک سے پیچھے رہنے والوں کے لیے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات کیا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کیا۔ آئیے سماعت کیجیے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، لقد ہممت ان امر رجلا لیصلی بالناس ثم احرک علی رجال یتخلفون من الجمعۃ بیوتہم۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک آدمی کو خطبہ جمعۃ المبارک بیان کرنے کے بعد ایک آدمی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو جمعۃ المبارک کی نماز پڑھائے، اور میں خود جا کے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، میں خود جا کے اپنے کسی وزیر کو نہیں، اپنے کسی سفیر کو نہیں، اپنے کسی فوجی یا سپاہی کو نہیں، بلکہ فرما رہے میرا دل کرتا ہے میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد کروں، اس کے بعد ایک آدمی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں تاکہ وہ لوگوں کو جماعت کرائے، جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کروائے، اور میں بذات خود جا کے ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں، ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں جو لوگ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے، لقد ہممت ان امر رجلا یصلی بالناس ثم احرک علی رجال یتخلفون من الجمعۃ بیوتہم۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ایک آدمی کو مصلی پہ کھڑا کروں تاکہ وہ لوگوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کروائے، اور میں بذات خود جا کے ان لوگوں کو جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں نہیں آئے
ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ میں مبتلا کر دوں، آگ لگا دوں، جلا دوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں جمعۃ المبارک کے فضائل و مناقب کو سمجھتے ہوئے اس دن کے فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔